اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل خیر سے اس بات کی درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے چینل کی مالی مدد فرمائیں تاکہ ضرورت بھر کتابیں اور دیگر سامان ہم کو دستیاب ہو سکے۔ ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9897273870۔ آج سے ہم علم صرف کا سبق یعنی درس شروع کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا محور الصرف الکافی کو بناتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدخل الصرف فی اللغة هو التحویل والتغییر ومنه قول اللہ تعالی صرف اللہ قلوبهم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وقوله والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ علم صرف، جو صرف ہے، صرف کا کیا معنی ہے۔ در حقیقت آج ہم کچھ مقدمے کے طور پر باتیں بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ دیگر کتابوں میں مقدمہ لکھا ہوتا ہے کہ کچھ بصیرت آمیز باتیں طالب علم کو کتاب شروع کرنے سے پہلے بتا دی جاتی ہے، ویسے ہی یہاں پر صاحب کتاب نے مدخل ذکر کیا ہے، یعنی یہاں سے اپنی کتاب میں داخل ہو رہے ہیں، یہ داخل ہونے کی جگہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب میں ذکر کرتے ہیں الصرف فی اللغة، یعنی صرف کا لغوی معنی کیا ہے اور پھر صرف کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ صرف کا لغت میں معنی ہے تغییر و تحویل کا، یعنی الٹ پھیر کرنے کا، بدلاؤ کرنے کا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہی ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ تو ان آیات سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ صرف کا معنی پھیرنا یعنی تحویل و تغییر ہے، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ علم صرف میں جو صرف ہے یا اسی کو علم تصریف بھی کہتے ہیں، تو تصریف یہ صرف ہی سے ماخوذ ہے۔ صرف یصرف تصریف پھیر دینا، گردان کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ تو تصریف بھی صرف سے ماخوذ ہے، اسی سے ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تو یہاں پر بھی تصریف الریاح، ہواؤں کو پھیر دینا، ہواؤں کو گردش دینا، اور والسحاب اور بادل کو المسخر بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے، ان تمام میں لآیات لقوم یعقلون، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا بچوں کہ لغت میں صرف کا معنی تحویل و تغییر ہے، اور علم تصریف یا علم صرف وہ اسی تحویل و تغییر کے معنی میں ہے۔ اب اصطلاح میں
صرف کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں صرف کہتے ہیں، علم صرف وہ علم ہے جو کلمہ عربی کے اوزان سے اور ایسے ہی کلمہ عربی کے صیغوں سے اور کلمہ عربی کے حروف کے اصلی حروف کے بیان سے، زائد حروف کے بیان سے، حذف حروف کے بیان سے، صحت اعلال ابدال وغیرہ سے جو بحث کرتا ہے۔ یعنی علم صرف وہ ایسا علم ہے جو کلمہ عربیہ کے اوزان، صیغے اور کلمہ عربیہ کے حروف، یعنی اصلی ہیں حروف، زائد ہیں، محذوف ہیں، صحیح ہے، معتل ہے، مضاف ہے، مبدل ہے، مدغم ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے جو علم بحث کرتا ہے وہی علم صرف کہلاتا ہے۔ یہ تو آپ نے علم صرف کی تعریف سنی لغتاً اور اصطلاحاً۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے تاکہ اس کے احوال ذاتیہ سے، عوارض ذاتیہ سے بحث کی جا سکے۔ تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو علم صرف کا موضوع فرماتے ہیں کہ علم صرف یہ مختص ہے اسماء عربیہ متمکنہ کے ساتھ اور افعال متصرفہ کے ساتھ۔ یعنی علم صرف کے اندر اسماء عربیہ معربہ ایسے ہی افعال متصرفہ سے کے احوال سے بحث ہوگی۔ جب انہی کے احوال سے بحث ہوگی تو اسماء عربیہ معربہ اور افعال متصرفہ یہی علم صرف کا موضوع ہے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ علم صرف یہ مختص ہے اسماء عربیہ متمکنہ یعنی معربہ کے ساتھ، ایسے ہی یہ مختص ہے افعال متصرفہ کے ساتھ۔ لہذا جب یہاں پر ہم نے یہ کہہ دیا کہ علم صرف یہ مختص ہے اسماء عربیہ متمکنہ کے ساتھ، تو اب علم صرف جب ہم نے اسماء عربیہ افعال عربیہ کہہ دیا تو اب ایسی صورت میں یہ علم صرف جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، یہ علم صرف عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پایا جائے گا، اور کسی دوسری زبان میں اس کے یہ قاعدے جاری آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسماء عربیہ معربہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم صرف یہ اسماء مبنیہ میں جاری نہیں ہوں گے، لہذا علم صرف کے اندر اسماء مبنیہ سے بھی بحث نہیں ہوگی، جیسے کہ ضمائر ہیں ان سے بحث نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اسماء عجمیہ سے بھی بحث نہیں ہوگی کیونکہ اسماء عربیہ کی ہم نے قید لگا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسماء عجمیہ جیسے کہ یوسف ہے، ابراہیم ہے وغیرہ، ایسی افعال متصرفہ سے بحث کرتا ہے۔ یہ افعال متصرفہ کے احوال سے بحث کرتا ہے تو افعال متصرفہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو افعال متصرفہ میں ہم نے متصرفہ کی قید لگائی، یعنی جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ افعال غیر متصرفہ جیسے کہ افعال جامدہ ہیں، عصا ہے، لیسا ہے، کادا ہے، کروبا ہے، ایسی نعمہ ہے وغیرہ، یہ افعال جامدہ جو ہیں ان سے علم صرف کے اندر بحث نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہماری گفتگو پر آپ نے نظر کی ہو تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ علم صرف یہ مختص ہے اسماء عربیہ متمکنہ کے ساتھ، افعال متصرفہ کے ساتھ، تو افعال اور اسماء کے ساتھ مختص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں، حروف کی مختلف جو بھی انواع ہیں، ان کے اندر علم صرف بحث نہیں کرے گا، لہذا علم صرف کے اندر حروف کے احوال سے بحث نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ علم صرف کا موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم صرف کا موضوع اسماء عربیہ معربہ ہیں اور افعال متصرفہ ہیں۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ علم صرف کے اندر بحث
اسماء عربیہ متمکنہ یعنی معربہ سے کی جاتی ہے اور افعال متصرفہ سے کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی ذکر کر دیں کہ تصریف یا صرف یہ اس کلمے کے اندر نہیں پایا جائے گا کہ جو کلمہ 3 حروف سے کم ہو، یعنی جس کے اصلی حروف 3 سے کم ہوں تو ان کے اندر علم صرف یا تصریف نہیں پائی جائے گی۔ لہذا اگر کوئی کلمہ 1 حرف پر ہے یا کوئی کلمہ 2 حرفوں پر ہے، اس طور سے کہ ان میں سے اس کے بعض حروف کو حذف کر دیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر وہ کلمہ تصریف کو اور صرف کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء معربہ ہوں یا افعال متصرفہ، ان میں سے کسی کا بھی وزن 3 حروف سے کم نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ علم صرف کے اندر بحث اسماء معربہ اور افعال متصرفہ ہی سے کی جاتی ہے، انہی کے احوال سے کی جاتی ہے، اور یہ 3 حروف سے کم پر ان کا کوئی وزن ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم صرف وہ اس کلمے کے اندر یا تصریف اس کلمے میں جاری نہیں ہوگی کہ جو کلمہ 1 حرف پر ہو یا 2 حرفوں پر ہو۔ لہذا یدن، قل، ماللہ جیسے الفاظ، جیسے ید ہے یہ اس میں معرب ہے، لیکن چونکہ اس کے آخر سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے تو 3 حرفی کہ لیکن ان میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا، ید یون تھا اصل میں، تو جب حذف کر دیا گیا تو اب یہ 2 حرفوں پر رہ گیا۔ جب 2 حرفوں پر رہ گیا تو اب بعد حذف اس میں تصریف جاری نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قل ہے، یہ اصل میں تھا قول، واو کے ساتھ، واو لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، واو کو گرا دیا، قل ہو گیا، تو اب یہ بھی 2 حرفی رہ گیا حذف کرنے کے بعد، تو اب اس میں بھی تصریف نہیں پائی جائے گی۔ ایسے ہی ماللہ بولتے ہیں قسم میں، اصلی عبارت ہوتی ہے اس کی ایمن اللہ، ایمن یہ یمین کی جمع ہے، یمین کا معنی ہوتا ہے قسم، تو ایمن اللہ، اللہ کی قسمیں۔ آدمی جب قسم کھانا چاہتا ہے تو بولتا ہے عربی زبان میں ماللہ، 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 اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو یہاں پر دیکھیے ماللہ میں ما، یہ ایمن اللہ کا جو میم ہے، باقی سارے حروف حذف کرنے کے بعد صرف میم باقی رہ گیا، یعنی 1 حرف باقی رہ گیا حذف کرنے کے بعد، تو اب اس میں تصریف جاری نہیں ہوگی۔ اب تک ہم نے علم صرف کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً ذکر کی اور اس کا موضوع بیان کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی علم کا ثمرہ، یعنی اس کی غرض اور غایت، کہ وہ علم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں، تو یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو علم صرف کا ثمرہ یا علم صرف کی غرض اور غایت کیا ہے، تو بچوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم صرف کی غرض اور غایت ہے زبان کو خطا سے بچانا، مفردات میں اور لکھنے میں قانون لغت کی رعایت کرنا، یعنی اپنے آپ کو، زبان کو بولنے میں خطا سے بچانا، کہ کوئی بھی ہم نے مفرد کا تلفظ کیا یا تکلم کیا تو ہم اس مفرد کے تلفظ اور تکلم میں اپنی زبان کو غلطی سے بچائیں۔ ایسے ہی لکھیں جب ہم کسی بھی مفرد کو یا کسی بھی کلمہ کو، تو لکھنے میں بھی لغت کے جو قوانین ہیں ان کی رعایت کر سکیں۔ یہ رعایت کرنا ہم کو یہ کس سے معلوم ہوگا؟ علم صرف سے۔ تو علم صرف کے پڑھنے کی غرض اور غایت یہ ہے کہ ہم زبان کو خطا سے، مفردات کے تلفظ کرنے میں خطا سے بچائیں، اور کلمہ کے اور یا مفردات کے لکھنے میں ہم قانون لغت کی رعایت کر سکیں۔ اب رہی بات یہ کہ علم صرف کی اہمیت اور عظمت کیا ہے،
اس کی شرافت اور رفعت کیا ہے، تو ابن عصفور نے ایک بات یہ کہی ہے کہ علم صرف یہ عربی زبان کی میزان اور اس کا ترازو ہے۔ اس پر عربی زبان کو پرکھا جاتا ہے، عربی زبان کے کلمات کو تولا اور ناپا جاتا ہے۔ ناپنا تولنے سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً یہ ترازو ہے اور اس کو باقاعدہ تولا جاتا ہے، نہیں، کلمات کا وزن کیا ہے، کسی بھی کلمہ میں کیا حرف محذوف ہے، کون سا کلمہ میں فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، لام کلمہ کیا ہے، یہ سب باتیں پرکھی جاتی ہیں کس سے؟ علم صرف سے۔ تو علم صرف یہ عربی زبان کی میزان اور اس کو علوم عربیہ کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی علم صرف جو ہے وہ عربی زبان کے دو حصوں میں سے ایک اہم حصہ اور اشرف حصہ ہے، ایک ہے نحو اور ایک ہے صرف۔ تو صرف اور نحو میں علم صرف جو ہے وہ ایک اشرف جز ہے۔ اس کی شرافت اس بات سے معلوم ہوتی ہے، علم صرف کی عظمت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی عربی زبان کے سیکھنے یا سکھانے میں مشغول ہیں، چاہے وہ نحوی ہو چاہے کوئی لغوی ہو، تو ہر نحوی اور لغوی شخص علم صرف کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ علم صرف یہ عربی کی میزان اور اس کا ترازو ہے۔ آپ دیکھیے، غور کر لیجئے، لغت کا ایک بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ قیاس اور علم صرف کے ذریعے ہی سے حاصل ہوتا ہے، اسی سے ماخوذ ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ، بہت سارے مفردات لغت میں زیادہ تر جو ہم کو حاصل ہوتے ہیں قیاس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور قیاس ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں علم صرف حاصل نہ ہو۔ جن کو علم صرف حاصل ہوتا ہے، جن کو قواعد علم صرف معلوم ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ بھی کسی بھی کلمے کے اندر ادغام، ابدال وغیرہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو ایک جزء کبیر عربی زبان کا قیاس کے ذریعے سے ماخوذ ہے، اور اس تک رسائی صرف اور صرف علم تصریف کے ذریعے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم صرف نہایت اہم علم ہے، اس کو ام العلوم العربیہ کہا گیا ہے۔ ابن عصفور نے یہاں پر ایک بات اور کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ علم تصریف کو دیگر علوم پر، دیگر علوم عربیہ پر مقدم کیا جائے، یعنی اس کو مقدم کیا جاتا ہے یا مقدم کیا جائے گا دیگر علوم عربیہ پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تصریف سے کلمہ کی ذات معلوم ہوتی ہے، کلمہ کو ابھی دوسرے کے ساتھ مرکب نہیں کیا گیا ہے، ترکیب سے پہلے ہی نفس کلمہ کی معرفت کا حصول وہ صرف اور صرف علم تصریف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تصریف سے نفس کلمہ، ذات کلمہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف علم نحو وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے کسی بھی کلمے کو مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، مرکب کرنے کے بعد میں اس کے آخر میں کیا حالت ہے، کیا اعراب آئے گا، کیا وہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا، تو پھر اس پر اعراب کیسا آئے گا، یہ سب باتیں علم نحو کے ذریعے سے جانی جاتی ہیں۔ تو علم نحو کا تعلق کلمہ کے احوال کی معرفت سے ہے، اور علم صرف کا تعلق نفس کلمہ اور ذات کلمہ کی معرفت سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذات اپنے احوال پر مقدم ہوتی ہے، لہذا جس علم کا تعلق ذات کلمہ سے ہو، مناسب یہی ہے کہ ایسے علم کو مقدم کیا جائے دیگر علوم عربیہ پر۔ ہاں، کبھی کبھی علم تصریف کو بھی کچھ باتوں سے مؤخر کر دیا جاتا ہے، لطافت اور دقت کی پیش نظر۔
مثال کے طور پر کچھ عوامل جیسے ہوتے، عوامل کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے، ان کو مقدم کر دیا جاتا ہے، اور علم صرف کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامل کا ذکر جو مقدم کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ علم صرف کے لیے توطیہ و تمہید ہو جائے اور علم صرف کی راہ ہموار اس کے ذریعے سے ہو جائے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم وہ علم صرف تک نہیں پہنچ سکتا مگر اس کے بعد ہی کہ وہ عوامل میں خوب دسترس حاصل کر لے اور اس کے قوانین کو صحیح سے سمجھ لے، پرکھ لے، تو وہ علم صرف تک پہنچ جاتا ہے۔ نفس ذات کلمہ کی معرفت تک تبھی پہنچتا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے ایسے عوامل کو سمجھ چکا ہو۔ اس لیے کبھی کبھی علم صرف کو کچھ عوامل کے ذکر سے مؤخر بھی کر دیتے ہیں، لیکن فی نفس ہی علم صرف چونکہ ذات کلمہ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو مقدم کرنا یہ موزون ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ علم صرف کا واضح کون ہے، تو اس سلسلے میں بہت صحت تعین کے ساتھ یہ نہیں جانا جا سکا کہ علم صرف کا واضح کون ہے اور اس نے کب علم صرف کو وضع کیا۔ اس سلسلے میں آرائے علماء مختلف ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ علم صرف کا پہلا واضع جو ہے وہ معاذ ابن مسلم حرہ کوفی ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ علم صرف کا اول واضع، پہلا واضع ابو عثمان مازنی بصری ہے۔ اور جو درست تر اور قریب تر ایک جو رائے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی علم صرف کو وضع کیا ہے وہ ابو اسود دؤلی ہیں۔ ابو اسود دؤلی نے علم صرف کی وضع کی۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ وہ علم صرف کی وضع کریں، تو آپ کی توجیہ سے حضرت ابو الاسود دؤلی نے علم صرف کی وضع کی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی کہ علم نحو کی وضع ابو الاسود دؤلی نے کی تو پھر علم صرف کی وضع انہوں نے کیسے کر دی؟ تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ علم نحو جس کو ابو الاسود دؤلی نے وضع کیا تھا وہ علم نحو پہلے مسائل صرفیہ سے مخلوط تھا، وہ الگ نہیں تھا۔ ہاں، معاذ ابن مسلم حرہ کوفی نے اور مازنی بصری نے، ابو عثمان مازنی بصری نے یہ کام کیا کہ انہوں نے علم صرف کو علم نحو سے ایک الگ مستقل علم بنا دیا۔ تو اس طریقے سے علم صرف کا پہلا وہ شخص جس نے علم صرف کو وضع کیا وہ ابو الاسود دؤلی ہیں، اور در حقیقت ابو الاسود دؤلی کے لیے بھی چونکہ نشان راہ ہے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اصول جو انہوں نے مقرر کیے تھے۔ تو در حقیقت علم صرف کا بھی واضع اول کا صحرا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہی جاتا ہے، انہی کے سر جاتا ہے۔ ایک بات ہم یہاں پر اور بتائیں کہ علم صرف کا ماخذ کیا ہے، تو یاد رہے کہ علم صرف کا ماخذ وہ کتاب اللہ ہے اور احادیث نبویہ ہیں، ایسے ہی کلام عرب ہے، کیونکہ کلام عرب، احادیث نبویہ اور کلام اللہ کے ذریعے ہی سے یہ تمام تر اصول صرف مقرر ہوئے ہیں۔ علم صرف اور علم نحو کے درمیان فرق یہ ہے کہ علم صرف وہ کلمہ کے، نفس کلمہ کے اوزان کے احوال بتاتا ہے، احوال سے بحث کرتا ہے، اور علم نحو وہ کلمہ کے اواخر احوال سے بحث کرتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے، ایک ہے
علم نو، ایک ہے علم صرف۔ علم نو وہ بحث کرتا ہے کلمہ کے آخری حالتوں سے، اور رہا صرف تو وہ بحث کرتا ہے کلمہ کے اوزان کے احوال سے۔ تو دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو گفتگو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے قلبی تاثر کو ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری کچھ نہ کچھ مالی مدد بھی کریں، تاکہ ہم اپنی لائبریری میں کچھ ضروری کتابوں کو فراہم کر سکیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ جو آلات ضروریہ ہیں ان کی فراہمی بھی ہم کو میسر ہو جائے۔